السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری سورت پڑھنے سے ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، اسی لفظ پہ آج تحقیقی عبارت لے کر کے آئے ہیں۔ ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کلام پاک آپ پڑھ دیجئے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا اور اس کو دے دیا، لو ایک ہم نے آپ کو ایک کلام پاک دے دیا۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے، سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک کلام پاک کا ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہی ثواب ملتا ہے۔ کیا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب ان سے ایثار ثواب کے لیے ایک ختم قرآن مانگا جاتا ہے تو وہ 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک کلام پاک دے دیا، ہمارے نام سے ایک کلام پاک لکھ لو۔ تو کیا یہ پڑھنے سے پورے کلام پاک کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے یہ طریقہ ہرگز درست نہیں۔ 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے سے ایک ختم قرآن مجید کا ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بلکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے ہی کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار پڑھ کے دے دیا پورا قرآن کا ثواب ملے گا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو اپنی غلط فہمی سے نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جس حدیث پاک میں سورہ اخلاص پڑھنے کے ثواب کو قرآن مجید کے ثواب کے برابر فرمایا گیا ہے، وہاں صرف سورہ اخلاص کی فضیلت بتانا مقصود ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے، 1/2 قرآن کے برابر ہے، وہاں پر بتانا مقصد صرف سورہ اخلاص کی فضیلت ہے کہ سورہ اخلاص بہت مرتبے والی سورت ہے۔ یہ نہیں مقصد ہے کہ ایک قرآن پورا حقیقت میں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر اعتبار سے سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کا حوالہ دیکھیں، فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی مسئلے کی اور مزید تفصیل آپ کو ملے تو میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں کہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349 اور بہار شریعت حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 169 اور فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 وغیرہ کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت اور خلاصہ یہی نکل کر کے آئے گا کہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا، پورے کلام پاک کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قرآن شریف پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پورا قرآن شریف پڑھ کے دے دیا، وہ غلطی پر ہیں، وہ گناہگار ہوں گے، وہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کلام پاک نہیں ہے تو آپ خود منع کر دو کہ ہمارے پاس پورا کلام پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ بات سچی بھی ہے، اچھی بھی ہے، پکی بھی ہے، لیکن دھوکہ دے کے کہنا وہ غلط ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہے، عوام الناس سے بھی فون کرتے کہ حضرت ہمیں کلام پاک دے دو، ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا جائے کیسے ہوا؟ ایسے ہوا۔ اگر ہو سکے تو 10-20 کلام پاک دے دو، کوئی کہتا ہے 100-200 کلام پاک دے دو۔ اب آپ خود سوچو کہ ایک کلام پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، تو 10-20 150 200 300 کتنے کیسے پڑھ جائیں گے؟ یہ تو عوام کو خود سوچنا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنی آپ ہی اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیونکہ مانگنے میں محتاجی ہے اور پڑھنے میں زیادہ وہ ہے انسیت اپنے مرنے والے سے۔ لہٰذا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایک قرآن پاک کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 بار کا ہی ثواب ملے گا، ایک قرآن پاک کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہ تو عوام کو چاہیے کہ 10-10 20-20 کلام پاک مانگے، اور نہ پڑھنے والوں کو ایسا دھوکہ دینا چاہیے۔
वैसे अल्लाह की मर्जी है, अगर अल्लाह चाहे तो एक लफ्ज पे बख्श दे, अल्लाह चाहे तो उसके अदल का कोई ठिकाना नहीं है, उसके फजल की कोई मिसाल नहीं है। वो चाहे तो अपने अदल से, अपने फजल से जो चाहे करे, खालिक है, मालिक है। किसी बंदे की हिम्मत नहीं जो उसके फैसले में दखल अंदाजी कर सके, लेकिन उसने जो फरमा दिया है उस पर भी तो अमल किया जाएगा। मरने वालों के लिए ईसाले सवाब आप करें, अच्छा तरीका है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि खुद पढ़ें, अपनी औलादों को पढ़वाएं, कि आप पढ़वाएंगे तो उसमें ज्यादा सवाब है। क्योंकि एक तो ये आप अपने मरे हुए के लिए सवाब के नियत से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का सवाब मिल रहा है, छूने का सवाब मिल रहा है, इतनी देर आप वुजू के साथ बैठे हैं उसका सवाब मिल रहा है। ये तमाम सवाब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद है और आपके मरहूम के लिए भी फायदेमंद है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, और कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कि आने वाले वीडियो कौन से मौजू पे होनी चाहिए। अब मैं आपसे रुखसत होता हूं, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, तमाम आपकी नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।